بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन दौयान, इस किताब में किताबुल जनाइज पढ़ रहे हैं। और किताबुल जनाइज में ये आज दूसरा हल्का है। मतलब ये हल्कात की तसलसल के एतबार से हल्का नंबर 133 है। और हम लोगों को पढ़ना है इसमें जो पहली फसल है किताबुल जनाइज में, वहां से हम लोगों को पढ़ना है वगस्लुल मय्यिति फर्दु किफायतिन। यहाँ से पढ़ना है। जी शेख पढ़ें। بسم الله الرحمن الرحيم. وغسل الميت فرض كفاية إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه متفق عليه. وشرط في الماء الطهورية والإباحة كباقي الأغسال. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز لأنها شروط في كل عبادة. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. والأولى به وصية العدل لأن أبا بكر الصديق أوصى أن तो मेरा ख्याल से जो تغسله. है वसीयतुल अदल नहीं, वसीयुहुल अदल करें। उसको ता का नुक्ता नहीं है वो। अच्छा जी। والأولى به وصيه العدل لأن ايوه أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت بذلك. وأوصى أنس أن يغسله देखिए, محمد और एक بن चीज سيرين. वहां पर फकद्दमत बिदालिक नहीं होना चाहिए, फकामत बिदालिक होना चाहिए। अच्छा, فقامت بذلك. बराबर है। وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ففعل. وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا. قال في المغني لا نعلم في ذلك خلافا لحديث علي لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. رواه أبو داود. ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها لأن النظر إلى العورة حرام فلمسها أولى. ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود يجب بغسله غسل ما به من نجاسة. غسل ما به. ويجب غسل ما به من نجاسة لأن المقصود بغسله تطهيره حسب الإمكان. ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. مس عورة من بلغ. وسن ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين لما تقدم. وسن ألا يمس جسده إلا بخرقة لما روى أن عليا غسل النبي صلى الله عليه देखिए यहाँ وسلم. पर लिमा रुविया और रवा और रुविया का फर्क करने के लिए एक वाज़े अलामत क्या हो सकती है मशाइख? रुविया या रवा, इन दोनों में फर्क करने के लिए वाज़े अलामत ये होगी कि अगर दो नुक्ते हैं तो यूं समझिए कि वो रुविया है बोल। अगर नुक्ते के बगैर है तो वो रवा होगा। ठीक है जी। जी शेख. لما روى أن عليا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وبيده خرقة يمسح بها ما تحت القميص. ذكره المروزي عن أحمد. وللرجل أن يغسل زوجته وأمته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. رواه ابن ماجه. وغسل علي فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره منكر فكان إجماعا قاله في الكافي. وبنتا دون 7 قاله القاضي وأبو الخطاب وكرهه سعيد والزهري. وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7 حكاه ابن المنذر إجماعا.
لحديث أبي بكر السابق. وقالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. رواه أحمد وأبو داود. ولما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء. وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن غسل الجنابة، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الجماعة. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، في قول أنفي. الأكثر في أنفه، في قول الأكثر بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومن ومن خرئه خريه. ومن خريه ليقوم ومن مقام خريه. ومن خريه منخر. منخر بفتح الميم جي. والخاء. ومن خريه ليقوم مقام المضمضة والاستنشاق، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويكره الاقتصار في غسله على مرة. قال أحمد: لا يعجبني أن يغسل واحدة، أن ولقوله يغسل صلى الله واحدة. أن يغسل واحدة. واحدة واحدة، جي. ولقوله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا ابنته. أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. مم. كافي يا شيخ اور پڑھیں؟ کافی ہے. چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب میں کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجنائز میں ہم لوگ آج حلقہ نمبر 133 پڑھنے جا رہے ہیں. وغسل المیت فرض کفایت، یہاں سے یہ فصل شروع ہو رہی ہے. میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، مطلب یہ کہ کم از کم کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو اس خدمت کو انجام دے. اگر لوگ سستی کی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے ایسا نہ کر پائیں، نہ کریں، تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے. یہی فرض کفایہ کی تعریف ہے. تو اس کی دلیل اس سے مل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے تعلق سے کہا جس کو اونٹنی نے رون دیا تھا کہ اس کو پانی اور بیر کے پتوں سے غسل دو، اور اس کے جو دو ثوب ہیں یعنی ردا اور ازار، احرام کے دو جو کپڑے ہیں، انہی میں اسے کفن دو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں سے فرمایا تھا. تو اسی سے دلیل لی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو حکم نہیں دیا. حکم تو دیا ہے، واجب ہے، لیکن واجب کفائی سے کہہ سکتے ہیں، یا فرض کفائی یا فرض کفایہ کہہ سکتے ہیں. فرض عین نہیں ہے، ہر کوئی دے یہ کوئی ضروری نہیں. کوئی بھی کچھ لوگ دے دیں تو یہ کافی ہو جائے گا. یہی معاملہ جنازے کی نماز کا بھی ہے. اب پانی کے اندر کیا شرط ہوگی؟ وشرط فی الماء الطہوریۃ والاباحہ، کہ پانی کوئی بھی پانی اٹھائے غسل دے دیا، ایسا نہیں کہ یہ تو میت ہے اس کا کیا ہے، اس کے لیے کیا اہتمام کرنا ہے. اہتمام کیا جانا چاہیے، اور پاک صاف پانی اس کے لیے استعمال ہونا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ کہیں بھی لائے کسی کا بھی پانی اڑیل دیا، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کے لیے بھی بالکل مباح پانی ہو، جیسے عام غسل کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اسی طرح اب غسل دینے والے میں بھی ایک شرط یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ غسل دینے والا مسلمان ہو، عقل مند ہو، یعنی عقل رکھنے والا ہو. تو کافر
کسی مسلمان کو غسل نہیں دے سکتا، اور اسی طرح کوئی مجنون کسی انسان کو غسل نہیں دے سکتا، اور اسی طرح تمییز بھی شرط ہے کہ کسی بچے سے یہ کام نہیں لیا جائے گا بلکہ بڑے ہی اس کام کو انجام دیں گے، کیونکہ یہ ساری کی ساری شرطیں ہیں ہر عبادت۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس میں سب سے افضل وہ آدمی ہے جو غسل کے احکام سے واقف ہو، تاکہ احتیاط سے اس میں کام لے اور صحیح طور پر وہ اس خدمت کو انجام دے۔ جس آدمی کو کوئی چیز پتہ نہ ہو تو اس کے حوالے یہ ذمہ داری نہیں کی جائے گی۔ دیکھیے آپ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے لا یغسل موتاکم الا المأمونون، جو لوگ قابل بھروسہ ہیں، مأمون ہیں، یعنی قابل بھروسہ اس معنی میں کہ جب آدمی کو نہلایا جاتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتا ہے اس پر اس کی نگاہ جائے جو عام زندگی میں اس کی چھپی تھی، کہیں کوئی پھوڑا ہے، کوئی زخم ایسی جگہ ہے جو سمجھو مان لو کہ اس سے کچھ بدبو آ رہی تھی، ایسی کوئی بھی چیز ہو، تو بعد میں وہ لوگوں کے پاس اس کو عام کرتا نہ پھرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام، سارے لوگوں کے خون اور ان کے مال اور اسی طرح اس کی عزت بھی حرام ہے مسلمان کی۔ اب ایسا نہیں کہ وہ گزر گیا تو اس کی عزت کو آپ نیلام کریں گے، بلکہ اس پر پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور اسی لیے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی آدمیوں سے، ایسے ہی لوگوں سے خدمت لی جانی چاہیے جو قابل بھروسہ ہوں۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں والاولی به وصیہ العدل، کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ اس آدمی کو، اس آدمی سے خدمت لی جائے، یا وہ آدمی یہ خدمت انجام دے جس کو مرنے والے نے اگر اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ مجھے میرا بھائی غسل دے گا، مجھے میری بیوی غسل دے گی، اس طرح اگر اس طرح کی کوئی بات اس نے اپنی زندگی میں ذکر کی تھی تو پھر وہ آدمی جس کے تعلق سے اس نے وصیت کی تھی وہ آدمی اس کا زیادہ حقدار ہے، اور اسی سے یہ خدمت لی جانی چاہیے۔ جیسے گرچہ کہ یہ ضعیف روایت ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اسماء بنت عمیس کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ وہی غسل دے گی، یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا، اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وصیت کی تھی کہ ان کو غسل محمد بن سیرین جو تابعی ہیں وہ دیں گے، اور انہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ تو اس کے علاوہ بھی ایسے بہت سارے آثار ہیں جن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ یہاں پر نیچے بھی مزید اس کی وضاحت آ جائے گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کئی اس کے دلائل ہیں یہاں پر جو نیچے آ رہے ہیں، دیکھیں۔ وَإِذَا شَرَعَ فِي غَسْلِهِ سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا، اگر میت بھی ہے تو بھی اس کے کپڑے جب ہٹائے جائیں گے تو بھی اس کو کسی کپڑے سے ڈھانک دیا جائے گا، اوپر سے کوئی چادر ڈال کر نیچے سے اس کے کپڑے گھسیٹے جائیں گے، ہٹائے جائیں گے، یا اوپر کوئی بھی کپڑا ڈال کر اس کے کپڑے ہٹائے جائیں گے، اس کو اس کی بے پردگی نہیں ہوگی، یعنی جب بھی نہلا رہے ہیں تو پورے طرح اس کا خیال رکھا جائے گا کہ بے پردگی نہ ہو، یعنی اس کا ستر نہ کھلے۔ دیکھیے مغنی میں ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، کہ سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ واجب ہے اس کے ستر عورہ، اس کے شرمگاہ کو چھپانا، یہ واجب ہے۔ حضرت علی کی حدیث یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جو ضعیف ہے،
اور اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی ران کو کسی کے لیے بھی ظاہر مت کرو، نہ کسی زندے نہ مردے کی ران کو تم دیکھو. یہ ضعیف روایت ہے. اس کے بعد غسل کرنے والے کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں کوئی ٹاٹ یا کوئی کپڑا ایسا لے لے جس کو اپنے ہاتھ پر لپیٹا رہے، پھر وہ میت کے بدن کو اس سے ملے یا رگڑے. براہ راست اس کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے. خاص طور پر یہ جو شرمگاہ ہے اس میں وہاں پر کوئی ہاتھ براہ راست نہ لگائے. اگر جیسے اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ اگر ہاتھ پر کوئی کپڑا لگا کر کپڑا ڈال کر اس کی صفائی ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آج کل جو گلوز وغیرہ ملتے ہیں اس کو بھی ڈال کر صفائی کی جا سکتی ہے وہاں کی. اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں دیکھیے. جب شرمگاہ کی طرف دیکھنا حرام ہے تو اس کو چھونا بھی حرام ہے بدرجہ اولا. تو یہ استدلال ہے. اور جب غسل دے رہے ہیں تو اس میں اصل کیا چیز ہے؟ وَيَجِبُ غَسْلُ مَا بِهِ مِن نَجَاسَةٍ. اس آدمی سے کوئی نجاست اگر نکل گئی وفات کے وقت تو اس نجاست کو صاف کرنا ضروری ہے جہاں تک ممکن ہو. کوئی نجاست ایسی ہے کہ وہ براہ راست نکل رہی ہے لیکن اتنی کوشش کرے کہ اس کا کوئی بندوبست کرے. اگر رک نہیں رہی ہے تو اس کے لیے کوئی اور طریقہ اگر ممکن ہو تو اس راستے کو بند کرنے کا اس کو استعمال کرتے ہوئے اس راستے کو بند کر دے اگر نجاست نکل رہی ہو. اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ مَسُّ عَوْرَةٍ مَنْ بَلَغَ 7 سِنِينَ. 7 سال کا بچہ ہو جائے بچی ہو جائے تو ایسے بچے کی یا ایسے بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے. اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پر کوئی کپڑا باندھ لے تاکہ براہ راست ہاتھ لگانے کی نوبت نہ آئے. اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھیے ضعیف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر کچھ ٹاٹ یا کچھ کپڑا لگا لیا. تو پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ قمیص کے نیچے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لیے اس ٹاٹ کا استعمال کیا تھا. ورنہ براہ راست اگر آدمی لگانا چاہے ہاتھ تو لگا سکتا ہے، لیکن خاص کر شرمگاہ کے سلسلے میں وہ بچے اور احتیاط برتے. یہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں وَسُنَّ أَلَّا يَمَسَّ سَائِرَ جَسَدِهِ إِلَّا بِخِرْقَةٍ. خاص طور پر سارے جسم کو میت کے اگر یہ ممکن ہو کہ ٹاٹ ہی ڈال کر اس کو صاف کیا جائے اس کو ہاتھ لگایا جائے تو ایسے ہی کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی براہ راست دھو دیتے ہیں تو بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد وَلِلرَّجُلِ أَن يَغْسِلَ زَوْجَتَهُ وَأَمَتَهُ. اور یہاں پر مزید احکام یہ بتلا رہے ہیں غسل کے سلسلے میں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو غسل دینا چاہے تو اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کو بھی غسل دے، یا پھر لونڈی اگر ہے تو لونڈی کو بھی غسل دے سکتا ہے. اس کے بعد اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری وفات میرے سے پہلے ہو جائے تو میں تمہیں غسل دوں گا اور کفن بھی دوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں وَبِنْتًا دُونَ 7. اسی طرح جو بچی بالکل چھوٹی ہے اس کو بھی آدمی غسل دے سکتا ہے. یہ قاضی عیاض کا قول ہے اور بھی دیگر لوگوں نے، بلکہ اس کو بعض لوگوں نے مکروہ بھی سمجھا ہے. تو جو چھوٹی بچی ہے یا چھوٹا بچہ ہے اس کو کوئی غسل دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں، یہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں.
ابھی نیچے آ رہا ہے، دیکھیے کہ عورت اسی طرح عورت اپنے شوہر کا غسل شوہر کو غسل دے سکتی ہے، اسی طرح اپنے سید کو غسل دے سکتی ہے، اور اسی طرح جو بچہ 7 سال سے کم ہے اس کو بھی غسل دے سکتی ہے عورت، اس پر اجماع ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہاں پر ایک قول یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں دیگر نسخوں میں ہے یا نہیں مشائخ یہ، ٹھیک ہے، لو استقبلنا من امرنا مستدبرنا، کیا ہے مشائخ اور لوگوں کے نسخے میں ہے؟ میرے نسخے میں ہے شیخ، یہ اوقاف کا نسخہ ہاں ہے اس میں، جی جی لو ہے استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما جی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نساؤه۔ تو دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں، حضرت عائشہ کا ایک قول نقل کر رہے ہیں کہ بعد میں جو لوگوں میں جس طرح کی چیزیں شروع ہوئی ہیں، اگر ہم کو پتا چلتا پہلے ہی سے تو پھر صرف اللہ کے رسول کو ان کی بیویاں ہی ازواج مطہرات ہی غسل دے دیتی۔ تو یہ اب جو لوگوں میں ایمانی کمزوری آ رہی ہے اور لوگ اس طرح کی کوئی بھی بات دیکھتے ہیں تو اس پر صبر نہیں کرتے ہیں، اس پر خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں بلکہ عام کرنے لگتے ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ بیوی کوئی بھی عیب چھپا سکتی ہے، شوہر کوئی بھی عیب چھپا سکتا ہے، تو آدمی اپنی عورت کو، عورت اپنے شوہر کو غسل دینا چاہے تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد وحکم غسل المیت فیما یجب، اور میت کو غسل دینا ایک مرتبہ واجب ہے، یعنی ویسن کا غسل الجنابہ، اب پورے بدن کو ایک مرتبہ پانی اڈیل دیے تو یہ بھی ہو جائے گا غسل، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ غسل جنابت کی طرح غسل دیا جائے، یعنی پہلے نچلے حصے کو صاف کیا جائے، پھر وضو کروایا جائے، پھر اس کے بعد وہ پورے بدن پر اس کو پانی ڈالا جائے گا اور پورے بدن کو اس کو نہلایا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي غَسَلْنَ ابْنَتَهُ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی گزر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ نسیبہ بنت کعب الانصاریہ اس سے فرمایا کہ تم میرے بچی کو، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گزر گئی تھی، تم لوگ اس کو غسل دو اور اس میں داہنے جانب سے کوئی بھی کام شروع کرو، اور اسی طرح وضو کے جو مقامات ہیں ان تمام کو دھونے میں پہلے داہنے جانب کو اختیار کرو، ایسا نہیں کہ پہلے بائیں ہاتھ کو وضو کرا دیے دھلا دیے، بلکہ داہنے جانب ہی کو اختیار کرو۔ اسی طرح یہاں پر یہ بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ اس کے منہ میں یا اس کی ناک میں پانی نہیں چڑھایا جائے گا، بلکہ اس کے بجائے ایک کوئی چھوٹا سا ٹاٹ وغیرہ کپڑا لے کے اس کے ذریعے سے پہلے اس کا منہ صاف کیا جائے گا، جیسے برش کرتے ہیں نا ویسے، ومن خرئی، پھر اسی طرح ناک کو بھی کوئی کپڑا ڈال کے صاف کر دیں تو جو گندگی ہے وہ نکل جائے گی۔ اب پانی ڈالنے میں خطرہ یہ ہے کہ بعد میں پھر وہ باہر آئے گا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے اگر ایک آدمی کوئی ٹاٹ لے کر اس کے دانت کو صاف کرتا ہے، ناک صاف کرتا ہے، تو یہ ایک صفائی ہو جائے گی، جیسے کلی کراتے ہیں وضو میں اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، وہ کمی پوری ہو جائے گی اس کے ذریعے، اس طریقے کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں کسی بات کا حکم دوں تو پھر تم لوگ اس کو جتنی استطاعت رکھتے ہو وہاں تک تم اس کو بجا لاؤ۔ یہاں پر دیکھیے دوسری چیز ذکر کر رہے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے
غسل دیتے ہوئے ایک ہی مرتبہ غسل دینا یہ مکروہ سمجھا گیا ہے، ایک ہی مرتبہ غسل دینا. کیونکہ آدمی کو غسل کیوں دیا جاتا ہے مشائخ؟ اصل میں یہ جنازے کو غسل دینے کی حکمت کیا ہے؟ بیمار ہونے کی وجہ سے، یا پھر وہ انتقال ہونے کے بعد اکثر جو ہے نا ان کے ناک میں یا کان میں ایسا خون نکل آتا ہے، ان سب کی صفائی کے لیے ہو سکتا ہے. صحیح بات، یہی اصل میں مقصود ہے. اگر ایک آدمی کے نیچے سے کچھ گندگی نکل رہی ہو، ناک سے کچھ، کان سے کچھ، اس طرح اگر گندگی نکل رہی ہو، آپ اس میت کو آپ ایسے ہی لے کر نکلیں، راستے میں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو اسی لیے اس کی صفائی پہلے ضروری ہے. تو اگر ایک مرتبہ غسل دیتے ہیں یا ایک ہی مرتبہ پانی ایسے ڈال دیتے ہیں تو پھر یہ مکروہ سمجھا گیا ہے. کیونکہ امام احمد کہتے ہیں لا يعجبني ان يغسل واحدة، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ صرف میت کو ایک ہی مرتبہ غسل دیا جائے، بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ دیا جانا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی جب آپ کی بیٹی گزر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر، کہ اس میت کو تم لوگ 3 مرتبہ یا 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم کتنے مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ. تو آدمی اگر کسی کو 3 مرتبہ غسل دے اور اس سے لگی گندگی کو ہٹانے کی کوشش کرے تو یہ ممکن ہے. اسی طرح ضرورت محسوس ہو تو 5 بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس میں ذکر ہوا ہے. اور جب اس سے کوئی چیز نہیں نکلے گی تو اگر کوئی چیز نہیں نکلے گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَإِنْ خَرَجَ وَجَبَ إِعَادَةُ الْغَسْلِ إِلَى 7، اگر کوئی چیز نکل جاتی ہے تو احتیاطاً پھر کہہ رہے ہیں کہ 7 مرتبہ دھونا چاہیے. تو 7 مرتبہ اگر نہیں بھی دھوئیں بلکہ اس کی جگہ کوئی اس کی احتیاطی تدبیر کریں تو بھی درست ہوگا. کیونکہ اگر کبھی پیچھے کا راستہ یا سامنے کا راستہ اس سے گندگی نکلنے کا تسلسل جاری رہے تو پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ پکی مٹی کو اس کو روکنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے اور اس جگہ کو دھل دینا چاہیے. امام احمد کہتے ہیں کہ 7 سے زیادہ مرتبہ پھر اس کو دھویا نہیں جانا چاہیے یا دھلایا بھی نہیں جانا چاہیے. جیسے لا يزاد على 7 خرج منه شيء او لم يخرج. اب 7 مرتبہ کافی ہے، 7 مرتبہ ایک انسان کی صفائی کے لیے بہت کافی ہے. 7 سے زیادہ مرتبہ اس کو پانی ڈالا جائے یہ درست نہیں ہے. الا ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیمار تھا، اس سے مسلسل خون جاری ہے یا اور کوئی بات ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو زیادہ مرتبہ دھلا بھی سکتے ہیں اور اس کی کوئی احتیاطی تدبیر بھی کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اور ایسی صورت میں سب سے پہلے یہ آدمی یہ دیکھے کہ وہ گندگی اگر نکل رہی ہے تو اس کو دھونے، اس کو بند کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہی اصل مقصود ہے. اور وہ مخرج کو روئی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے بند کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے یہاں پر پھر اس کے بعد ایک اور بات ذکر کی جا رہی ہے کہ آدمی جب اس کی نجاست وغیرہ کو صاف کر دے تو اس کے بعد وضو کرائے، اس کو وجوبی طور پر وضو کرائے اور غسل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. غسل کرانا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ایسے حالت میں تھا کہ اس کو غسل کرنے کی ضرورت تھی تو پھر اس کا الگ غسل یہ کوئی ضروری نہیں. اچھا، اسی طرح
कोई चीज ऐसी निकल आई जिसके एतबार से जनाबत का हुक्म लगता है, तो फिर भी गुस्ल के बाद फिर से उसको अलग से वो गुस्ल कराने की जरूरत नहीं है। वही यहाँ कह रहा हूँ, युवद्दअ वुजूबन वला गुस्ल लिजुनुबिन अहदथ बाद गस्लिही लितकून तहारतुहु कामिलन। वुजू कराया जाएगा, गुस्ल करना ये कोई जरूरी नहीं है, खासकर किसी जनाबत की चीज निकलने की वजह से। वइन खरज बाद तकफीनिही लम युईदिल वुदुअ वलल गुस्ल लिमा फीही मिनल हरज। चलिए, अब सब रोई वही डाल के सब पैक कर दिए उसको और पूरी तरह कफन दे दिए। अब कोई चीज निकलती है तो फिर उसको दोबारा गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मशक्कत है। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ अहकाम जिक्र किए जा रहे हैं कि शुहदा के साथ क्या मुआमला होगा, उनके साथ कैसे उनको गुस्ल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यहाँ से ये एक अलग फिर मौजू शुरू होता है। इंशाल्लाह हम लोग उसको फिर आइंदा हल्के में पढ़ लेते हैं। नक्तफी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सलाम। व रहमतुल्लाह।